الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رجب شریف ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ رجب شریف کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد سب دور فرما دے۔ ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ بالکل آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ آپ اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اور ہاں، اس پروگرام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کے اختتام پر اجتماعی طور پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ کئی ناظرین کی طرف سے کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ بھئی دعا کروا دیجئے گا، تو الحمدللہ عز و جل آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے دعاؤں میں آپ بھی شامل رہیں گے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندہ مشکلات سے نکل آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے اور آپ کے استخارے بھی انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹھنڈ، سردی، اس موسم میں بالخصوص بچے اور بڑی عمر کے افراد متاثر ہو جاتے ہیں۔ سینہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، سینہ جکڑ جاتا ہے، ریشہ بعض اوقات آ جاتا ہے، اور جب سینے میں ریشہ آ جاتا ہے، سینے میں ایک تکلیف ہوتی ہے، تو بالخصوص وہ افراد کہ جو دمہ کے مریض ہیں یا جن کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اب ان کی کیفیت بڑی آزمائش کن ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا شاندار روحانی علاج کرنے جا رہا ہوں۔ بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنیں ہوں، اللہ نہ کرے سینے کے امراض میں اگر وہ مبتلا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں یہ افراد متاثر ہو جاتے ہیں نا، سینہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے سینے کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے دن میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، بمشکل یہ 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہوگا۔ 5 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا اپنی صحت کے لیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور وظیفہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا سینہ خراب ہو یا سینے کے کسی بھی مرض میں وہ مبتلا ہونا، تو اسے چاہیے کہ 75 مرتبہ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 75 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے آپ کے سینے کے جملہ امراض دور ہوتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اور انشاءاللہ الکریم یہ سینے کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات گھروں میں جیسے نو مولود بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات نمونیا ہو جاتا ہے، یہ بھی سینے میں ریشہ جم جانے کی وجہ سے بچے بعض جیسے دودھ پیتے ہیں، اس سے ریشہ بنتا ہے، سینہ متاثر ہوتا ہے اور پھر گلا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں کے سینے پر دم کر دیا کریں۔ 5 منٹ تو اولاد کے لیے ہم نکال سکتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھا اور بچوں کے سینے پر دم کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل بچے سینے کے امراض سے محفوظ رہیں گے اور الحمدللہ عز و جل طبیعت بھی بہتر رہیں گے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ ہے بچوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا، سب کا روحانی علاج۔
ہر عمر کا فرد جو ہے نا یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مداری چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ہم آپ کی قول شامل کریں گے، آپ سے بات چیت ہوگی، آپ کے مسائل سنیں گے اور آپ کے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیں۔ محمد ندیم اتاری ضیاءکوٹ سے، مجھے نا کافی دنوں سے نا میرے پٹھوں کا مسئلہ ہے، تو میڈیسن بھی کافی زیادہ میں نے یوز کیا تو درد نہیں جا رہی، تو برائے کرم مہربانی فرما کے اس کے لیے کوئی روحانی علاج وغیرہ مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پٹھوں میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، کھچاؤ بعض اوقات ہو جاتا ہے، سردی کے دنوں میں بعض اوقات پٹھے جو ہیں نا یہ اکڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کی پرابلم اگر کسی کے ساتھ ہو تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پوری باڈی پر آپ دم کر لیں، صحیح ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پوری باڈی پر ہاتھ پھیل لیں، آپ پورے جسم پر ہاتھ پھیل لیں، جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہو وہاں پر ہاتھ پھیل لیں۔ الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اپنے ماموں کا استخارہ کروانا تھا، وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، تو ان کی نا طبیعت میں ٹھیک رہتی ہے، ان کے سیدھے جو پاؤں میں نا گھٹنے میں اور پورے پاؤں میں درد کافی رہتی ہے، علاج بھی کروایا تو کوئی شفا نہیں ملی، تو اس کا استخارہ کروا کے بھی بتا دیں۔ ماموں کا نام ہے محمد شہباز اور والدہ کا نام ہے پروین اختر، علاج بھی بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کے مامو جان کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں سب دور فرمائے۔ جی بالکل، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ اقرا سرفراز ہے جس کا استخارہ کرانا ہے، اور آسیہ سرفراز ہے والدہ کا نام آسیہ بی بی، اور مسئلہ یہ کہ پریشانی رہتی ہے کافی، ایسے کبھی گھبراہٹ، کبھی بے چینی، نیند نہ آنا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ منڈی باولدین سے عرض گزار ہوں، حذیفہ تاری نام، والدہ کا نام ماریا اظہار، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، 4 سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے، نہیں بک رہا، استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، اچھے داموں میں مارکیٹ کے مطابق بک جائے، کافی پریشانی ہو رہی ہے، اللہ آپ کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، بک جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے، کچھ 1-2 مشورے بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت جلد انشاءاللہ الکریم پلاٹ آپ کا بک جائے گا۔ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں آپ نوٹ فرما لیں، استخارہ بھی کیجئے گا، کیا کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کیا معاملہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اور اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، اگر آپ اپنا پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کی زمین ہے یا کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی، تو اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، اور اس کے لیے تھوڑا آپ کو آنا پڑے گا۔ روحانی علاج کے سوال پر آپ آ جائیں، کئی الحمدللہ سمجھل ممالک میں، کئی شہروں میں الحمدللہ، بلکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں باقاعدہ روحانی علاج کے سوال لگتے ہیں، جہاں سے آپ فی سبیل اللہ یہ تعویذات اتاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک تعویذ ہوتا ہے وہ دبانے کا نا، تو آپ وہ حاصل کریں، استعمال کریں، الحمدللہ سمجھل جلد آپ کا مکان یہ اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ اچھا ایک میسیج اور بھی ہے استخارے کے حوالے سے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، نام ہے عائشہ، والدہ کا نام ہے ریاض بی بی، تو ان کا استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ بچے کہ جو نافرمان ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہیں، تو اب ایسی صورت میں وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا جائے گا والدین کے لیے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں سنتی، بات نہیں مانتی، آپ کو پریشان کرتی ہے، تو اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں نافرمان بچہ ہو یا بچی، تو طلوع آفتاب سے پہلے صبح کے وقت یہ عمل کرنے کا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، بچہ ہو یا بچی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں،
ہاتھ رکھنے کے بعد صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، آسمان کی طرف منہ کر کے اب آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے یا شہید یا شہید یا شہید 21 مرتبہ پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ بچہ یا بچی جو نافرمان ہے الحمدللہ عز و جل تابع فرمان ہو جائیں گے اور نیک بنیں گے۔ تو یہ بچوں کو قابو کرنے کا ایک خاص عمل ہے۔ اب بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا چلاؤ مت، ہم اونچی آواز میں بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات بچے سرکش، نافرمانی اور غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں والدین کو انتہائی حکمت عملی کے ساتھ انتہائی بچوں کی ذہنی اور ان کی نفسیات کے مطابق جو ہے نا بچوں کی تربیت کرنا پڑے گی، اور یہ وظائف بھی پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ بچوں کو فرما بردار بنانے کا ایک خاص عمل ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا بالفعل اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم تو بچے کی پیشانی پہ ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، صبح کے وقت بھی عمل نہیں کر سکتے، کوئی آسان والا عمل بتا دیں۔ چلیں رات کو جب بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ البروج کی یہ 2 آیت مبارکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ آپ پڑھ لیں، الحمدللہ عز و جل دیکھیں بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ بھی 21 دن کا عمل ہے، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پہلا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا وہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 21 دن تک بل ہوا قرآن مجید یہ 2 آیات اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ آپ دونوں ہی عمل کر لیں، ایک صبح کے وقت کرنے کا، ایک رات کے وقت کرنے کا ہے۔ دونوں پر عمل کریں تو اچھی بات ہے، نہیں تو دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور عمل کیجئے گا۔ تو صبح کے وقت کا بھی رات کے وقت کا بھی دونوں کا ایک ایک عمل آپ کو بتا دیا گیا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے آپ کے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ جی فیصل بھائی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز بھائی بتا رہے تھے کہ درد ہے گھٹنوں میں اور ویسے بھی طبیعت خراب رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اثرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، اور اگر جسم میں کہیں مخصوص جگہ پر درد ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر آپ 7 مرتبہ یا محیی 7 مرتبہ یا محیی ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں اور دم کر لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم درد جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اقرا نام بتایا تھا، والدہ کا نام آسیہ بتایا تھا کہ گھبراہٹ رہتی ہے اور نیند نہیں آتی۔ آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ 60 مرتبہ نظر کے لیے لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے پر دم کیجئے گا۔ اور نیند کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وظیفہ کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ جو ہے رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 11 دفعہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو نیند آ جائے گی۔ حذیفہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام ماریہ بتایا تھا۔ مکان بیچنے کے حوالے سے آپ نے استخارے کا کہا، اور ہمارے جنید بھائی نے آپ کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر جائیں، تو روحانی علاج کے سٹول پر جائیں، تو وہاں سے آپ کو تعویذات وغیرہ بھی مل جائیں گے۔ اور میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یہ ایک دفعہ پڑھ کر آپ اپنے مکان پر دیوار پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مکان جو ہے اچھے داموں بک جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آخری ہمارا استخارہ رہ گیا تھا، عائشہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام انہوں نے والدہ کا نام جو ہے حوا کر کے استخارہ فرما لیجئے ان کا استخارہ کر دیا تھا میں نے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بیماری کا اثر جاتا رہے گا۔ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ، خود بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا پڑھ کر بھی دم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ہسپتال میں داخل ہے یا آئی سی یو میں ہے، اللہ نہ کرے، تو مریض تو ظاہر سی بات ہے بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مریض خود نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی دوسرا
فرد یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، الحمدللہ سبجل یہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے صحت یابی نصیب ہوئی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام حسنین ہے، میرے ماموں کے طبیعت خراب ہے، ان کا جگر خراب ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اس کے لیے وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ حسنین بھائی ہیں، آپ کے ماموں جان بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر آپ کے ماموں جان کے لیے۔ اور یہ ہے کہ جگر آپ نے کہا کہ خراب ہو چکا ہے، اس کا ایک ویسے مخصوص عمل ہے، وہ چینی کی پلیٹوں پر کیا جاتا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو یا جگر میں کوئی بھی پرابلم ہو تو 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر آپ سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ زردی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یہ آپ نے اپنے ماموں جان کو پلانا۔ یہ آیت مبارکہ ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 109 پارہ نمبر 16۔ تو یہ لکھنی ہوتی ہے پلیٹوں میں، اور لکھنے کے بعد پھر سے پانی ڈال کر یہ ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت یہ پلانی ہوتی ہے۔ جن کے جگر خراب ہو چکے ہیں الحمدللہ سمجھ اس روحانی علاج کی برکت سے اللہ پاک کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے سٹال پر آئیں، اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں اور کارٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا الحمدللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام عائشہ ہے، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ عائشہ نام آپ نے بتایا بچی نے، آپ اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے، ان کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ تو آپ نے بتایا کہ بابا جان آپ کے ہاسپٹل میں داخل ہیں نا، تو دیکھیں آپ بھی دعا کریں، آپ بھی وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، اپنے بابا جان کے لیے دعا بھی کریں۔ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان سے یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے اللہ پاک سلامتی نصیب فرما دیتا ہے، اور مریض الحمدللہ سبجل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ اب ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر مریض ہاسپٹل میں داخل ہو یا ICU میں داخل ہو، تو جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں نا، یا ویسے ہی گھر پر اگر مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، یا مطلقاً ویسے ہی کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں نا، تو ایک بڑا پیارا میں عمل آپ کو عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں بھی عمل بتایا گیا ہے، اسی میں سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرے اور پھر وہ 7 مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر تو مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ افراد کہ جن کا کوئی قریبی عزیز ہسپتال میں داخل ہو یا ICU میں داخل ہو، اب مریض کی تو کیفیت ایسی ہوتی ہے نا، وہ خود تو وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو جو افراد رکے ہوئے ہیں یا جو عیادت کو جا رہے ہیں، تو آپ جب ہاسپٹل جائیں ICU میں جائیں تو آپ اس وقت یہ خیر خواہی کی نیت سے، شفا کی نیت سے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ سبحان اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ہاشم اختاری ہے، میں ڈالمیا کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی ہے، منائل نام ہے، اس کی ماں کا نام زورا ہے، رات کو سوتی نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، اور کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتا ہے، اور ساری رات جاگتا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا فکر مند ہے کیا ہے، آپ اس کا استخارہ کرو اور جو ہے نا کوئی وظیفہ بتا دینا۔ جی بالکل ہاشم بھائی، بالکل استخارہ کرتے ہیں، بیٹی کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اور جو کیفیت آپ نے بتائی اس کے حل کے لیے وظیفہ بھائی نوٹ فرما لیجئے انشاءاللہ، تو پھر وظائف آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام سید آصف ہے اور والدہ کا نام منیر بی بی ہے، اور گاڑی کے لیے استخارہ کروانا ہے بیچنے کے لیے، گاہک لگا ہوا ہے لیکن بک نہیں رہی، بات کرتے ہیں پھر آتے نہیں۔ گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، نوٹ فرمائیے گا۔ جی آصف نام آپ نے بتایا نا، سید آصف، ابھی استخارہ کروا کے انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میں فراز اتاری عرض کر رہا ہوں، شوگر سے حفاظت اور شوگر کے مریض کے لیے روحانی علاج بتا دیں اور والدین کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. استخارے فیصل بھائی آپ فرما لیجئے. شوگر کے حوالے سے چلیں فراز بھائی، میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر کسی کو شوگر ہو چکی ہو، ہوتا ہے بعض اوقات بے احتیاطیوں کی وجہ سے، پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے. احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھیں. جو شوگر کے مریض ہیں نا، دو روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں شوگر کے مریضوں کے لیے. ایک تو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت مبارکہ صبح کے وقت اور شام کے وقت تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پلا دیں، یا شوگر کا مریض خود پڑھ سکتا ہو، اس کے قواعد اور مخارج تلفظ اس کے درست ہوں تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، شوگر کنٹرول ہو جائے گی. ایک تو یہ عمل ہے. اچھا بالفعل اگر یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک اور صورت ہے، وہ بھی آسان ہے. وہ اس میں 2 صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. ایک ہے سورۃ القدر اور دوسری صورت ہے سورۃ الکوثر. یہ دوسرا وظیفہ میں اب عرض کر رہا ہوں نا. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آ جائے گا. یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہوں گی، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے. وہ افراد کے جن کی شوگر ہائی ہو جاتی ہو یا جن کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو، کنٹرول میں نہ رہتا ہو، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. دونوں ہی روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور ہاں ایک اور اہم بات میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں تو ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں. بعض اوقات ہم خود بے احتیاطی کر جاتے ہیں، کھانے پینے میں خیال نہیں رکھتے، پرہیز نہیں کرتے اور اپنے ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر وہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، پھر آزمائش کن کیفیت میں چلے جاتے ہیں. لیکن گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، یہ الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اللہ پاک فضل فرمانے والا ہے. بس یہ وظائف اپنے معمولات میں آپ شامل رکھیے گا. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی فیصل بھائی ارشاد فرمائیں. مناہل نام بتایا تھا بچی کا، والدہ کا نام زہرا بتایا تھا. استخارہ کیا ہے بچی کا، بچی کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. میں 2 وظیفے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک تو نظر دور کرنے کے لیے اور ایک رات میں یہ آرام سے سو بھی جائیں انشاءاللہ الکریم. اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کو دم کرنی ہے. دم کس طریقے سے کریں گے؟ اول آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف شروع میں پڑھنی ہے. اب پہلے آپ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، بچی کے سیدھی گال پر دم کر دیں. اسی طریقے سے دوسری دفعہ پڑھ کر الٹی گال پر دم کر دیں. اسی طریقے سے تیسری بار پڑھ کر آپ پیشانی پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. رات کو 11 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچی پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم ان کو نیند بھی آ جائے گی. ماشاءاللہ. ویسے نظر والا یہ وظیفہ یہ تو خاص بچوں کے لیے ہے نا؟ جی انہوں نے اپنی بچی کے حوالے سے استخارے کا بچی کے حوالے سے. اس میں ایک چیز چلو میں آپ کو ناظرین کو عرض کرتا ہوں. عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم گھروں میں جیسے جاتے ہیں بچوں کو پیار سے محبت سے گود میں اٹھا لیتے ہیں، جی ہے نا؟ ایسے بچے پسند آ جاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو بچوں کو گود میں جیسے اٹھا لیں. آپ بھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، بھائی بچے کا بھلا ہو جائے گا، نظر نہیں لگے گی تو نظر سے محفوظ ہو جائے گا. والدین نے تو کرنا ہی کرنا ہے یہ عمل. گھروں میں جیسے بچے ہوتے ہیں، بھائی آپ کو یاد آ گیا بچے ہیں گھر کے اندر، آپ بھی فارغ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی خاص مصروفیت نہیں ہے، آپ کتنے بمشکل یہ 1.5 منٹ کا بھی عمل نہیں. ایسا ہی 1 سے لے کر آپ 1.5 منٹ میں یہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ. تو بچوں کے لیے تو آپ نکال لیں اتنا سا وقت. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چند سیکنڈ لگے تو آپ بمشکل 1 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے. 1 منٹ میں 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ پہلے سیدھے گال پہ پھر الٹے گال پر پھر پیشانی پہ دم کر دیں. ماشاءاللہ بچوں کا بھی بھلا ہوگا، نظر بد سے بچے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. سید آصف صاحب تھے، گاڑی بیچنے کے حوالے سے استخارہ کروا رہے تھے. استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. میں عرض کر دوں آپ جب گاڑی کا آپ سودا کر رہے ہوں، بات چیت چل رہی ہو تو اس دوران جو ہے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ شریف کثرت سے آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کا سودا ڈن نہیں ہو جاتا.
تو انشاءاللہ الکریم جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی بک جائے، جن داموں آپ کا ذہن ہے بیچنے کا، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گاڑی جو ہے وہ آپ کی اچھے داموں بک جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لین دین کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات دھوکے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی فراڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی لین دین کا جیسے معاملہ کریں نا، سارے لکھت پڑھت کے ساتھ اعتماد کرتے ہوئے، اعتماد کے بعد پھر جو ہے نا یہ قدم بڑھانا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جلد بازی میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں کہ پھر آگے چل کے ان کو آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ استخارہ بھی کروا لینا چاہیے، جیسے آپ نے ابھی استخارہ بھی کروایا، بہتر آیا ہے نا ان کے؟ جی بہتر بک جائے گی ماشاءاللہ۔ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، جب بھی آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں، گاڑی لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور لین دین کے وقت آپ پڑھ لیا کریں لا خلابہ۔ کیا پڑھیں گے؟ لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں یا چند بار اس کا وظیفہ کر لیں، الحمدللہ سمجھل فراڈ سے، دھوکے سے، نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ دل میں پڑھتے نا، سامنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لا خلابہ لا خلابہ، ایک یہ عمل۔ اور 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، جب آپ کسی کو پیسے دیں، کسی سے پیسے لیں، تو جائز لین دین کے وقت آپ 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ سمجھل کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اچھا ایک میسیج یہ بھی شامل کیجئے گا، نام ہے طاہرہ پروین، اور ان کے دوسرا نام ہے فرحہ ناز اور شبانہ۔ اچھا ان کے کچھ گھر میں ماشاءاللہ شادی کا ایک سلسلہ ہے، خوشی کے معاملات ہیں، آپس میں ہی گھر میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے عموماً لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کریں، کیا کوئی بندش ہے، کوئی عملیات ہیں، یا ان کے آپس کے ہی اختلافات ہیں، اور کوئی پھر ایسا وظیفہ بھی بتائیے گا کہ شادی کا گھر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ سارے معاملات یہ پورے ہوتے چلے جائیں اور پائے تکمیل تک سارے کام یہ پہنچ جائیں، یا کوئی نظر وغیرہ لگ گئی ہے، کیونکہ عموماً شادی بھی ہے کہ معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بعد اوقات نظریں لگ جاتی ہیں، بھائی نظر کھا جاتی ہے، بے شک، اور جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہے نظر بد۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ جب تک ناظرین آئیے، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ مدنی بہاریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، وظائف کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے، جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا تعلق تحصیل جینا ضلع جہلم سے ہے۔ میرے گھر میں جادو، بد نظر کے مسائل تھے، جو میں نے تحصیل دینا فیضان مدینہ سے رجوع فرمایا، میرے سارے یہ مسائل بالکل حل ہو گئے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ آباد۔ میں ضلع جہلم تحصیل دینا سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے گھر میں جنات اور نظر بد کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے گھر میں میرے بہت پریشانیاں تھی۔ کسی بھائی نے بتایا کہ فیضان مدینہ میں تعویذات کا اور استخارہ کا کام کیا جاتا ہے، میں نے استخارہ کروایا، تعویذات دے، جس کی وجہ سے میرے گھر میں آج خوشحالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ استخارے بھی ہوتے ہیں، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور یہ وظائف کی روحانی علاج کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ گھروں میں خوشحالیاں ہیں۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے، ذکر اللہ عز و جل سے یہ آباد رکھیں، اور روزانہ ہم تلاوت قرآن کیا کریں، وظائف پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، اپنے گھر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ جو صبح کے وقت یاسین شریف پڑھے تو پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے، جو شام کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو پوری رات الحمدللہ عز و جل اچھی گزرتی ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو، مدنی چینل ہم اپنے گھروں میں چلائیں، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے برکتیں 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 رہیں گی، اور گھر میں ایک دینی ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ۔ جی فیصل بھائی استخاروں کے جوابات۔ یہ بھی استخارہ جو آپ نے دیا تھا شادی بیاہ کے حوالے سے، طاہرہ نام آپ جو آپ نے بھی فرحہ ناز کے حوالے سے پوچھا تھا، تو استخارہ کیا ہے، اس میں ان کے ساتھ نظر بد کے ہی معاملات آ رہے ہیں۔ نظر بد دونوں کے ساتھ، یہ کسی خاص فرد کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ، جی ہاں۔ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے اسی لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ روحانی علاج سے ہمارے بس تعویذات بھی لیں اور وظائف بھی پڑھیں۔ اب یہ خود تو نہیں آ سکیں گے، اسلامی بہن گھر والے ہیں، گھر کا کوئی محرم بھائی، آپ ان کے شوہر وغیرہ بھی آ کے لے سکتے ہیں تعویذات، تو خود بھی یہ وظائف کریں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو۔ کیا وظیفہ کریں یہ؟ ایک تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلام یا ودود، یہ پڑھتے رہیں،
کے گھر والے ہیں خود پڑھیں گے مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر ختم ہوگی اور امن سلامتی محبتیں پیدا ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بالکل گھر میں امن و سکون چاہتے ہیں، محبتیں چاہتے ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں تو ان دونوں وظائف پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ، دوسرا آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یا ودود یا سلام۔ اس کی کوئی تعداد مخصوص ہے؟ پڑھتے نہیں اڑتے، کثرت کے ساتھ پڑھیں نا، ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ بتا دیا، اور کثرت کے ساتھ کرنے کا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ آپ نے درگزر سے کام لینا، یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی کام کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ معاف بھی کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ اپنے غصے پر بھی قابو پاتے رہیں، کثرت کے ساتھ آپ خاموشی اختیار کرتے رہیں، ان چیزوں کو بھی کثرت کے ساتھ کریں الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیں کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، آپس میں محبتیں رہیں گی۔ اپنی غلطی ہے نا، بالفعل ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر وقت ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی آ جاتے ہیں غصے میں، تو کبھی بھی چلو آج ہو گئی غلطی، غصے میں آ گئے، معافی مانگ لیں بھائی، ہے نا، اور سامنے والے کی غلطی ہے معاف کر دیں، آگے چلیں اور اپنی زندگی کو آسان کر لیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، لڑائی جھگڑے کر لینا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا، بات چیت نہ کرنا، اور اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا، تو ہوتا ہے باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، پھر منفی باتیں، منفی سوچیں، غلط چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، سوچ سوچ کے بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بے چینی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور کبھی ظاہر سی بات ہے آپس کی لڑائی جھگڑے ہوں گے تو گھر کی برکت بھی چلی جائے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے۔ تو بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دیکھ لیں تو الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دعائیں کریں، معاف کر دیں، اور ان چیزوں کو بھی اختیار کریں الحمدللہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ ان باتوں کو آپ نے سمجھ گئے ہوں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز کی طرف میں بڑھوں گا ناظرین، آپ کے کافی سارے میسیجز جمع ہو چکے ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ اچھا، پہلے تو یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے لیے نیک رشتے کی لازمی دعا کیجئے گا۔ میں نے بہت استخارے کروائے ہیں، دعائیں بھی کرائے ہیں اور وظائف بھی بہت کیے ہیں، لیکن بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے، ہر کام میں، ہر چیز میں بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں یہ پوشیدہ ہوتی ہیں نا، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے۔ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئے وہی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک جہاں میرے حق میں بہتر ہونا، جہاں رشتہ میرے حق میں بہتر ہو، عافیت کے ساتھ وہاں کے لیے اسباب پیدا فرما۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا استخارے کے لیے، استخارہ فرما دیں۔ نام ہے حمیرہ اور والدہ کا نام ہے ریاض بی بی۔ ان کا استخارہ کیجئے، کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میرا نام ارسلان ہے اور میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اب نہیں چل رہا۔ والدہ کا نام ہے منیرہ بی بی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، بچے کا نام محمد خضر ہے، والدہ کا نام سمیرہ بی بی ہے، 4 سال کا ہے، اس کی آنکھوں میں کالا موتیا ہے، ایک آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آج 25 دن کا ہو گیا، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے بچے کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ باقی ابھی آپ کے بچے کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ خضر نام آپ نے بچے کا بتایا نا، اور پھر وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نام ہے عبدالرضا اور والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کر دیجیے۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ سبت حسن ہے، امی کا نام ممتاز بی بی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کافی کے شاپ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ کیسا رہے گا، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ آپ استخارے فرما لیجئے فیصل بھائی۔ جی، ایک میسیج آیا تھا ہمارے اسلامی بھائی کا کہ اولاد نہیں ہو رہی، لاہور سے میسیج کیا ہے، تو حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔
हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ है ना, जिसे दुआ इब्राहीम कहा जाता है, और हम नमाज में भी ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआ इब्राहीम ये पढ़ लिया करें। ये पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 और 41 है। तो दोनों मियाँ बीवी जो बे औलाद हैं, तो उन दोनों को चाहिए कि वो दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ा करें। अल्लाह पाक की रहमत से साहिब औलाद हो जाएंगे। और हुसूल औलाद के लिए आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी आ जाएं। इसके कुछ ख़ास तावीज़ात भी दिए जाते हैं और ख़ास इसका एक प्रॉपर एक मुकम्मल रूहानी इलाज होता है, तो आप वो मुकम्मल रूहानी इलाज भी करवाएं। अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो जल्द साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये मज़ीद भी मैसेज हैं। इन्होंने कहा है कि कारोबार भी ठीक है लेकिन सुकून नहीं मिलता, दिल को बेसुकूनी रहती है, रूहानी इलाज बताए। अली असगर साहब हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए। बहुत बड़ी नेमत है ये, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ की आसानियाँ, हर ज़िंदगी बड़ी ऐशो इशरत के साथ गुजर रही होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा होता, बेचैनी, तबीयत में घबराहट, तबीयत में एक डर, एक खौफ, इस तरह की कैफियत बाद औक़ात हो जाती है। फिर इतनी सारी दौलत, इतनी आसाइशें, इतनी सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा जब बंदे को सुकून ही ना मिले। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, दिल का सुकून चाहते हैं तो अल्लाह को याद करें, नेकियों की कसरत करें, रातों को उठें, तहज्जुद अदा करें। माह रजब शरीफ है, इसमें आप तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। रातें बड़ी हैं, अब तो नींदें भी पूरी हो जाती हैं। रातों को उठकर आप तहज्जुद अदा करें, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। दिल पर जो गुनाहों की हमारी जो कालक लग चुकी है ना नाज़रीन, जिसकी वजह से हमारा दिल बेचैन रहता है, मुंतशिर रहता है, अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात हमारे जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं, तिलावत कुरान की बरकत से दिल को रूहानियत मिलती है, दिल रोशन होता है, दिल को सुकून मिलता है। दिलों पर जो गुनाहों की वजह से कालक लग चुकी है, जो जंग आलूद हो चुकी है, ये तिलावत कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह से धुल जाते हैं, दिल साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है, दिल को करार मिल जाता है माशा। तो तिलावत कुरान की कसरत करें, नेकियों की कसरत करें, नेक अमाल करें और अल्लाह को याद करें। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें बता दी, आप फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह करें, दिल को सुकून हासिल होगा इंशाअल्लाह। वजीफ़ा भी चलो मैं पढ़ने के लिए आपको अर्ज़ कर देता हूँ। हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ दिल पर रख कर 11 मरतबा पढ़ा करें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। 11 मरतबा पढ़ लें। नमाज़ें तो पढ़ दी हैं, हर नमाज के बाद सीधा हाथ दिल पे रखा, 11 मरतबा पढ़ लें। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो दिल की बीमारियाँ, दिल की तकलीफ़ें भी दूर होंगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दिल को करार सुकून भी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दीनों दुनिया की भलाइयाँ बरकतें नसीब फरमाए। फैसल भाई इस्तिखारों के जवाबात इंशाअल्लाह। हुमैरा नाम बताया था, वालिदा का नाम रियाज बताया था। आप पूछना ये चाह रहे थे कि आप पे कोई जादू बंदिश का ऐसा कोई मामला तो नहीं है। बहरहाल इस्तिखारा किया, आपके इस्तिखारे में कोई ऐसा इशारा नहीं है कि आप पे जादू बंदिश या असरात का मामला हो। बहरहाल आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम हिफाजत में रहेंगे। अरसलान नाम बताया था, वालिदा का नाम मुनीरा बताया था। आपने कारोबार के हवाले से आप परेशान हैं कि कारोबार चल नहीं रहा, आपका भी इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश असरात का इशारा नहीं आ रहा। बहरहाल आपका कारोबार अच्छा चले और आपके रिस्क में बरकत रहे, इस हवाले से आप वजीफ़ा नोट कर लें। जब भी आप कारोबार की जगह पर जाएं, आपकी शॉप है, ऑफिस है या जो भी जगह है कारोबार के लिए, तो आप वहाँ जाएं और बैठें तो अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा सूरतुल कौसर आप ये पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम आप देखेंगे आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। खिज़र नाम बताया था, आप अपने बच्चे के हवाले से बता रहे थे कि आँखों का उनका मसला, आँखें खुल नहीं रही, आँखें ख़राब हैं, बीमारी का इशारा इस्तिखारे के अंदर। बहरहाल या मुक़ीतु 10 मरतबा पढ़कर बच्चे की आँखों पर दम करें, इंशाअल्लाहुल करीम
आंखों का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा था आंखों के हवाले से, और मुझे यूँ याद रह गया कि ये एक मैसेज भी आया है कि काला मोतिया है, वालिद साहब की आंखों की रोशनी नहीं, 14 साल से बहुत जगह से इलाज करवाया है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, रूहानी इलाज ये बता दें। तो ये मैसेज मैंने पढ़ा ना, तो मुझे उनका याद आ गया कि उन्होंने ये भी कहा था बच्चे का कि आँखों में काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है। तो देखिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी की आँख में काला मोतिया निकल आए, सफ़ेद मोतिया निकल आए, तो आप क्या करेंगे कि नमाज तो पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, हर नमाज के बाद आप 3 मरतबा ये पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने के बाद आप अपनी उंगली पर दम कर लें, उंगली पर दम करके ये आँखों पर आप लगा लें, इस अंदाज से फेर लें। अल्हम्दुलिल्लाह समझ, अल्लाह पाक की रहमत से ये काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया सब इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाए। बच्चे का है तो खुद वालिदैन, माँ बाप तो जाहिर सी बात है वो पढ़ के दम कर दें, अपनी उंगली पे दम किया और बच्चे की आंखों पर फेर दिया। और जो खुद पढ़ सकते हो, अब जिन्होंने ये मैसेज भी किया है ना कि वालिद साहब की आंखों की रोशनी 14 साल हो चुके हैं, अल्लाह देखिए कितनी आजमाइश में बेचारे होंगे। अल्लाह पाक नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी आंखों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आप ये पढ़ें तो सही, ये अमल करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम आंखें भी रोशन और मुनव्वर हो जाएंगी, और मरने के बाद जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारी कब्रें भी रोशन और मुनव्वर होती चली जाएंगी। आइए कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं नाज़रीन के, वो शामिल करें। हमने सुन रखा है फरिश्तों की कोई तस्बीह होती है, आप हमें वो तस्बीह बता दें। मेरे जिस्म में पूरे जगह जगह दर्द रहता है, मुझे इसका रूहानी इलाज बता दें। मेरी बेटी 14-15 साल की, लेकिन उसका हाफिजा बहुत कमजोर है, उसके लिए कोई वजीफा बता दें मेहरबानी। हाफिजा मजबूत हो जाए, अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। फरिश्तों की तस्बीह के हवाले से पूछा था हमारे एक इस्लामी भाई ने कि फरिश्तों की कोई तस्बीह होती है? जी जी बिल्कुल, उसे कहा जाता है तस्बीह मलाइका। तस्बीह मलाइका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये तस्बीह मलाइका है, फरिश्तों की तस्बीह। इसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। वो अफराद की जो बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, जिनके रोज़गार में रुकावटें हैं या बंदिशें हैं, या जिनको मुलाज़मत नहीं मिल पा रही है, जिनके रिस्क में बरकत नहीं, तो वो तस्बीह मलाइका ये सुबह के वक्त पढ़ा करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, इसका तरीका क्या है? देखिए, इसका तरीका ये है पढ़ने का, इसका वक्त नोट कीजिएगा। तुलुए सुबह सादिक से लेकर तुलुए शम्स तक। तुलुए सुबह सादिक यानी इसको आसान अल्फाज में आप यूँ समझिए कि जैसे ही फजर का वक्त शुरू होना, उस वक्त से लेकर आप सूरज तुलू होने से पहले पहले तक इस पूरे के पूरे वक्त में आप ये पढ़ सकते हैं। सुबह के वक्त में ये तस्बीह पढ़ी जाती है। अच्छा, नमाज फजर से पहले भी पढ़ सकते हैं, नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरज तुलू होने से पहले पहले पढ़ना है। अब माह रजब है, माशाल्लाह कई खुशनसीब आशिकान रसूल रोज़े रखते हैं, सहरी करते हैं, तो सहरी में जब आप उठे ना, तो सहरी का वक्त जैसे ही ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उस वक्त फिर आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा पढ़ लें। और उस वक्त नहीं पढ़ सके तो नमाज फ़जर आपने अदा कर ली, अब नमाज फ़जर के बाद से लेकर फजर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले तक आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब रिस्क में बरकत रही। हदीस पाक में ये वजीफ़ा इरशाद फरमाया गया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वजीफ़ा अता फरमाया था, और वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने पढ़ा। कुछ अरसे के बाद फिर वही सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया इस कसरत के साथ मेरे पास आई कि मैं हैरान हूँ कि कहाँ उठाऊँ और कहाँ रखूँ इसको। सुभान अल्लाह, ये पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क में बरकत रही। और फिर दूसरी बात ये देखें, दिल अपना हम बड़ा रखा करें, सिला रहमी करें, हुस्न सुलूक करें, बीवी बच्चों पर खर्च करें, रिश्तेदारों पर खर्च करें, और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बढ़ता रहेगा। सदका दें, ज़कात फ़र्ज़ हो गई है तो पहली फुर्सत में तो ज़कात हम अदा करें। ज़मीनें हैं, फसलें हैं, खेतियां हैं, उशुर वाजिब हो गया है, उशुर लाजिम हो गया है तो उशुर की भी अदायगी करें, और वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना के हिसाब से सदका दें। अल्लाह पाक की राह में खर्च करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बढ़ता रहे। ये एक और इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा था कि बेटी ये 5 साल की हाफिज़ा कमज़ोर है ना, अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। आप एक काम करें, बादाम लीजिएगा थोड़े से, और आधा पाव ले लें या 1 पाव बादाम ले लें, और बादाम खिलाएं बच्चों को। लेकिन किस तरह खिलाएंगे अब ये सुने,
کھلانا اس طرح ہے بچوں کو آپ نے کہ جیسے آپ نے آدھا پاؤ 1 پاؤ بادام لے لی، اس تھوڑے سے اس میں 3 بادام چلے اس میں سے اٹھا لی، 3 بار یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ کر آپ نے دم کر دیا۔ اب یہ جو 3 دم کیے ہوئے بادام ہے نا، یہ ایک رات کو اور ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں اوقات میں ایک ایک بادام کھلائیں، الحمدللہ سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ حافظہ تیز کرنے کا ایک وظیفہ ہے۔ ایک یہ عمل ہے، دوسرا یہ عمل ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ بچوں کو پلاتے ہیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ فیصل بھائی یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں برکت کی دعا بھی کر دیں، میری امی کی، میری والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہر مسلمان کی یہی تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینے جائیں، عمرہ کریں، مکہ شریف جائیں، اللہ پاک حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ میری بہن کا شوہر بیرون ملک میں ہوتا ہے، وہ میری بہن کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتا، نہ وقت دیتا ہے، نہ خرچ اٹھاتا ہے، اور نہ وہ اپنی زوجہ کو ساتھ بیرون ملک نہیں لے جاتا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو آپ نے بہن کو بتانا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 100 مرتبہ پڑھیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ، میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا جی، یہ ایک میسیج ہے کہ 9 مہینے سے کام نہیں لگ رہا، پلیز کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں افضال نام ہے، والدہ کا نام گلزار بیگم ہے، جو بھی نوکری کرتا ہوں زیادہ دیر تک نہیں رہتی، پھر دوبارہ نوکری ڈھونڈتا ہوں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، میں چاہوں گا فیصل میں آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اس کا نوکری کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا، سلیکشن ان کی ہو گئی ہے، کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب 20 تاریخ کو جو ہے نا ان کا ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ میں، امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ ہے کہ کہیں پر جائیں انٹرویو دینے کے لیے، وہاں پر کامیاب ہو جائیں، ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں؟ انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو یہ کامیاب ہو گئے۔ ظاہری بات اب سلیکٹ تو ہو چکے ہیں، اب مزید آپ کا امتحان اور انٹرویو باقی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کامیاب ہوں۔ آپ لا الہ الا اللہ 554 دفعہ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ 554 مرتبہ انشاءاللہ الکریم یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور الحمدللہ آج تقریباً ہمارے میسیجز بھی آپ کے ہم نے شامل کر لیے ہیں۔ تو اور بہرحال جس کا کوئی بھی میسیج اگر نہیں شامل کیا ہو یا رہ گیا ہو تو آپ استخاروں کے لیے، روحانی علاج کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0213717171 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے جن عاشقان رسول نے، جن ناظرین نے کالز کی، اپنے مسائل بتائے، پریشانیاں بتائیں، اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے، ماہ رجب شریف کے صدقے سب کے تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، استخاروں کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ آئیے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے، اور ہمارے سرور بھائی ہیں، ان کے بھی بھائی ICU میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کے بھائی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، جلد بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ سلمان بھائی ہیں، ان کے ہارٹ اٹیک ہوئے والد صاحب کو، ان کے لیے سلمان بھائی کے والد صاحب، اللہ پاک ان کے والد صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ماہ رجب شریف کے صدقے میں اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں
انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو اچھا گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے، جو مظلوم قید میں ہیں رہا ہو جائیں یا اللہ پاک، جو مقدمات میں گھرے ہیں کامیاب ہو جائیں یا اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں حلال اور آسان روزگار پائیں یا اللہ پاک، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے میں سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں شکوک و شبہات بد زبانیاں بد کلامیاں سب دور فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔